نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين صدق الله خالقنا العظيم۔ سورہ معاہدہ کا درس 56 آیت تک ہو گیا تھا۔ سورہ معاہدہ کی 6-8 رکوع ہو گئی ہیں اور چھٹے پارے کی 12 رکوع ہو گئی ہے۔ یہاں سے رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اب دیکھیں مختلف انداز سے اللہ نے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ ان یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، کہیں فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہیں بنایا جس کو دین کے مقابلے میں کفر پسند ہے، ماں باپ بھائی بہن ہو اس کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہاں ایک اور انداز ہے کہ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جو انہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور کافر دونوں کا ذکر ہے، انہیں دوست نہ بناؤ۔ رفع ابن زید اور سوید ابن حارثہ زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے، دل میں یہ لوگ کافر تھے، یعنی منافق تھے۔ بعض مسلمان ان سے محبت کرتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ دل کی تصدیق کے بغیر کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ قبول نہیں ہے، اور دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے اور ان سے دوستی آپ کو پتہ چل گیا تو اس سے ہوشیار رہی ہو۔ ان کے کچھ کرتوت ایسے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کلمہ اور نماز سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ تصدیق قلب نہ ہو، جب اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان تو ایک عقیدے کا نام ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے سے تھوڑی مسلمان ہوگا۔ اچھا، تو انہیں دوست نہ بناؤ۔ اگر یہاں کافروں سے سارے کافر مراد ہیں تو یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے، تخصیص کے بعد تعمیم ہے۔ کفار تو یہود اور نصارہ دین کو مذاق، یعنی اوت الکتاب، وہ بھی تو کافر تھے لیکن خاص تھے نا، اور کافر قید عام، تو یہ تعمیم ہے بعد تخصیص۔ سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اچھا، کیونکہ اہل کتاب اور منافقین بھی کافر تھے، اگر اس سے مشرکین یا کل کافر مراد ہیں تو مطلب بالکل ظاہر ہے۔ اچھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان مسلمان ہو۔ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہو، تو پھر اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ ہاں، اگر مومن نہیں ہو تو پھر اس خرافات میں لگے رہو، اس قسم کے کرتوت کیا کرے کہ ایک انسان جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، جیسے انسان کہتے ہیں بھئی اگر آپ پڑھنے آتے ہیں نا تو پھر کلاس میں شور نہ کریں، آپ پڑھنے آتے ہیں تو کتاب لایا کریں، آپ پڑھنے آتے ہیں تو اب کچھ لکھا کریں، آپ پڑھنے آتے ہیں تو اب یاد کیا کریں، نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اے مسلمان ہو جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، آذان دیتے ہو۔ امام صدی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی رہتا تھا، جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کہا کرتا تھا جل جائے جھوٹا، اللہ اکبر۔ اللہ کی شان کہ اس کا خادم ایک رات آگ بجھانا بھول گیا، گھر والے سب سو گئے، تو وہاں اس کے گھر میں آگ لگی، خود آگ میں جل گیا، کیونکہ خود کہتا تھا جل جائے جھوٹا۔ مسلمانوں کو جھوٹے کہتے، یہ منافق چور الٹا کوٹوال کو مارے، اذان کا مذاق اڑاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اتخذوها، تو یہ مذاق بناتے ہیں اس اذان کو، ہزوا مذاق ولعبا اور کھیلو، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کی یہ حرکتیں یہ اس لیے کہ یہ بے عقل قوم ہے، عقل سے آ رہی ہے، شیطان سے یہ آ رہی ہے، اور دنیا کی محبت ان پر بھاری ہے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت مقدسات سے۔ دوسرا ہے کہ صالحین کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں،
چند صحابہ نے خواب میں دیکھا وہی ہو گیا. لیکن شریعت مطہرہ میں آج کے دور ہم اس لیے کہ اس وقت تو چلیے حکم تھا صحابہ نے خواب دیکھا حضور نے سنا تو بولا اذان دے دو. لیکن آج اس طرح کوئی چینجنگ کرے کہ بھئی خواب دیکھا ہے لہذا شخص نے خواب دیکھا کہ 8 رکعت تراویح تھی لہذا امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی دیکھیں خواب معتبر ہوتے ہیں نا شریعت میں تو 8 رکعت پڑھے. ایک نے دوسرا آیا بولا نہیں خواب دیکھا ہم نے کہ وہ جو ہے نا تراویح نہیں پڑھنی. بولے دیکھ خواب معتبر ہوتا ہے تو خواب میں یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے دین کمپلیٹ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم پر ہم نے گفتگو کی. دین میں مزید اضافے اور کمی خوابوں سے نہیں ہوں گے ورنہ جعلی پیروں کے لیے جعلی مولیوں کے لیے فسادیوں کے لیے چور دروازہ کھل جائے گا. ہر ایک اپنے فرقے کے لیے خواب دیکھ کر آئے گا. ایک داڑھی والا ایک امامے والا اور ایک جبے والا آگ بنا کر آئے گا. وہ بولے گا میں نے رات کو خواب دیکھا. ہاں اپنا اپنا مسئلہ کو خوابوں سے پھر قرآن و حدیث تو گئے خوابوں سے دین کی دیوار شروع ہو گئی. قل یا اہل الکتاب اے محبوب اب کہہ دے کہ اے کتابیوں اے یہود اور نصارا هل تنقمون منا تمہیں ہمارا کیا برا لگا. تمہیں برا نہیں لگا الا ان آمنا تمہیں یہ برا لگا کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر وما انزل الینا اس پر جو ہمارے طرف اتارا گیا وما انزل من قبل ہم سے پہلا اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر تم میں سے کیا ہیں فاسق جہود ہیں. یعنی اے کتابیوں ہم تمہارے تمام پیغمبروں اور تمہاری تمام کتب کو حق مانتے ہیں پھر تم ہم سے کیوں چڑھتے ہو صرف اس لیے کہ ہم حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں. تم خود سوچ لو کہ ظالم ہم ہیں یا تم. خیال رہے کہ یہاں اکثر اس واسطے سے فرمایا گیا کہ ان میں سے بعض اہل کتاب میں سے کیا تھے مسلمان تھے جیسے عبداللہ ابن سلام اور وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھی اور حبشے کے بادشاہ نجاشی یہ بھی تو اہل کتاب تھے نا. شان نزول تفسیر خازن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی ایمان لانے کے لیے آئے اور پوچھا کہ آپ نبیوں میں کس کس کو مانتے ہیں. ان کا منشا یہ تھا اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں تو ہم ایمان نہ لائیں. جب انہیں پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام سارے نبیوں کو مانتے ہیں تو وہ پھر گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں اس لیے تم چھڑتے ہو. قل حل انبئکم بشر من بس یہاں تک درس ٹھیک ہے. کل ہم بتائیں کہ اللہ کے ہاں کون سے لوگ برے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیے اور انہیں بندر بنا گئے. ان میں سے کچھ چلو یہ آیت بھی پوری کر لیتے ہیں. جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان پر اللہ نے غضب کیا وغضب اللہ علیہ اور ان میں سے بعض کو قردہ وہ پہلے پارے میں پڑھ چکا وَكُونُوا قِرَدًا خَاسِئِينَ بندر بنائے تھے والخنازیر اور خنزیر بنائے تھے مسخ ہو گئے تھے وعبد الطاغوت اور شیطان کے پجاری شیطان کا پوجے کرنے والے بنائے. اولئک شر مکانا یہ ٹھکانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے ہیں. وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے یعنی انبیاء کرام کو ماننے والے اللہ کے رحمت میں ہوں گے اور ان میں سے ایک کا انکار کرنے والا اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت میں ہے. اور یعنی اے یہودیو اور تم اپنے گزشتہ اور موجودہ حالات دیکھ کر خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ کے محبوب ہو یا مردود. پچھلے زمانے میں صورتیں تمہاری مسخ ہوئی سور بندر تم بنائے گئے بچڑے تم نے پوجے اب بھی بت پرستی تم کر رہے ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کا نسب اور اشرف جگہ رہنا کام نہیں آتا. یہود اپنے آپ کو اولاد انبیاء اور اس پر بڑا ان کا گھمنڈ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ ہم انبیاء کے سلسلے میں آئے ہمارے دادا پر دادا انبیاء بہت سارے ہیں. تو بولا اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے میں کون ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا اللہ نے غضب کیا وہ تم ہو کہ تم پر غضب ہوا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو یہی اہل کتاب ہیں
تو تم ہو، تم ذرا سوچو، بندر تم میں سے بنائے گئے، ہاں خنزیر تم میں سے بنائے گئے، شکلیں تمہاری بگاڑی گئی ہیں، اور بچڑے کو تم نے پوجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں الحمدللہ شرک کا یہ نہیں ہے، اور اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایسے کوئی شرکی عقیدہ اس امت میں نہیں ہے۔ اگرچہ آپس میں اختلافات، فروع اختلافات بہت ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پیارے کلام کو، پیارے قرآن کو بار بار پڑھنے، اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا آخری عشر، آج 23ویں رات ہے، اللہ تعالی ہمیں جو قرآن ہم سن رہے ہیں، آج ہم نے سورہ زاریات کی 30 آیتیں سنی، اور پھر سورہ طور پورا 49 آیتیں ہم نے سن لی، اور پھر سورہ نجم کے 62 آیتیں اور 3 رکوع سنے، اور پھر سورہ قمر کی 55 آیتیں سنی، 3 رکوع، پھر سورہ رحمان کی 78 آیتیں اور 3 رکوع، سورہ واقعہ کی 96 آیتیں اور 3 رکوع، اور سورہ حدید جو 57 نمبر سورت تھی اس کی 29 آیتیں اور 4 رکوع، اس طرح 20 رکوع آج ہم نے سماعت کیے، اور 399 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید جو صورتیں باقی ہیں قرآن باغ کے سن کر اور پھر اس پر عمل کر کے، یا اللہ تعالیٰ دوسرا اس پیارے کلام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ۔